کینیڈا میں ایک ایسوسیشن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں MSA، مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن۔ MSAs کے پاس یونیورسٹی کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے کہ وہ اسپیکرز کو بلا سکتے ہیں۔ تو مجھے فون آنے شروع ہو گئے کہ جی میں ہسٹری کا پروفیسر بول رہا ہوں، آپ کا آرٹیکل پڑھا تھا، میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں ٹو کم اینڈ اسپیک ایٹ مائی یونیورسٹی۔ تو میں نے کہا بھائی صحیح ہے۔ اب ہوتا کیا تھا، ٹکٹ بھی ملتا تھا، ریزیڈنس بھی دیتے تھے، وہ 1 گھنٹے کی تقریر بھی ہوتی تھی، اور کبھی $250، کبھی $500، کبھی $750 آنریریم ملتا تھا، آنریریم ٹیکس فری۔ تو 1 گھنٹے کے $750 کیا خیال ہے؟ برے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اچھے ہیں بھائی، برکت بوری کا لی امتی فی بکوریا۔ ہمارا صاحب 1 گھنٹے کے $750 برے نہیں بھائی، لیکن پیسوں سے زیادہ وہ جو ایکسپیرینس تھا نا، میں نے تقریباً 40 US یونیورسٹیز میں لیکچرز دیے، 40، ہارورڈ، MIT، ایمری، یونیورسٹی آف پینسلوینیا، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، UISC، یونیورسٹی آف شکاگو، رٹگرز، جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا، یونیورسٹی آف ناردرن فلوریڈا، میامی اسٹیٹ یونیورسٹی، ہم نام بھی بھول رہا ہوں۔ 40 یونیورسٹیز میں ہم جب چلو کی تقریر ہو گئی۔ کیوں؟ وہ جو لکھ رہا تھا نا میں، وہ کتاب آج وہ پارلیمنٹ کے ممبرز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے حمزہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ ان کے گروپ کی ٹائم مینجمنٹ کا سیشن تھا، تو میں نے کتاب دے دی، بھائی سر کہنے میں ضرور پڑھوں گا، تو پڑھیں گے۔ تو یہ سارے جو فائدے ہو رہے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ اس ایک حدیث سے۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو میرا کریئر تھا وہ ایسے 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 ہو گئے، ایسے ماشاءاللہ سے۔ میں نے شروع کیا تھا اس آرگنائزیشن میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر۔ 3 سال کے اندر اندر آئی بیکیم دا ممبر آف دا بورڈ۔ آئی واز دا ینگسٹ بورڈ ممبر آف دیٹ فاؤنڈیشن۔ فیڈیوشری ریسپانسبلٹی ہوتی ہے ممبر آف دا بورڈ ہونے کی۔ فیڈیوشری ریسپانسبلٹی مطلب ہے لیگل ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ اگر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوئی غلطی کر دے، کوئی ٹیکس میں غلطی ہو جائے، تو یو آر گوئنگ ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل لیگلی۔ تو لا پڑھنا پڑا، اکاؤنٹس پڑھنا پڑا، 4 اکاؤنٹنٹ سے بات چیت کرنی پڑی، گورنمنٹ سے جو ہے وہ بات چیت ہونے شروع ہو گئی۔ جب میں نے ٹائم لینڈر سیٹ اپ کیا تو ٹائم لینڈر سیٹ اپ کرنے سے پہلے میں 3 انسٹیٹیوشنز کے بورڈز پہ کام کر چکا تھا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ٹائم لینڈرز میں اتنی چوٹیں نہیں لگیں جتنی ایک نئے کام میں لگ سکتی ہیں۔ دنیا کا سفر بھی اللہ نے کروایا۔ تو یہ ساری کامیابی اللہ نے مجھے دی، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے بھائی، سوری۔ اس کے اندر تو ایک حدیث ہے بھائی پیچھے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے کہہ دیا کہ برکت ہے تو برکت ہے۔ تو یہ تو ہو گیا، واقعہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آگے چلیں، بعد میں مزید تحقیق کی تو اور احادیث ملی۔ تو یہ وہ کتاب جو آج بہت جگہ پہ جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، بوری کا لی امتی فی بکوریا، یہ حدیث تھی۔ ایک اور حدیث ملی، اللہم بارک لی امتی فی بکوریا، اے اللہ میری امت کو برکت دے سویرے میں۔ یہ نہیں کہا کہ شام میں، رات میں، دوپہر میں، نہیں کہا، سویرے میں، اے اللہ میری امت کو برکت دے۔ آگے ایک حدیث ملی، الصبح تمنع الرزق، صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے۔ صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے۔ پھر حدیث ملی کہ دن کو روزے کے لیے سحری سے اور رات کو قیام کے لیے قیلولہ سے مدد لو۔ آپ جب قیلولہ کریں گے صبح اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کر کے دیکھیے، کس نے پریکٹس
ٹرائی کیے؟ آپ آدھا گھنٹہ سوئیں، آپ کو فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے گا. جب میرا قیلولہ نہیں ہوتا مجھے صبح اٹھنے میں دقت ہوتی ہے، اور جب قیلولہ ہو جائے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو بھی ہے 20 منٹ ماشاءاللہ ایسے آرام سے آنکھ کھلتی ہے. کاشی صاحب ایکسپیرینس ہے؟ پھر کو حدیث ملی قیلو فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں شیطان ہے، میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس ایک ثبوت ہے کہ شیطان ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں کہتے ہیں ہم اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ شیطان ہے جو الٹا چلاتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ صبح مت سو، ہمیں صبح سونا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوپہر میں قیلولہ کرو، ہم کو نہیں کرنا. حضور فرما رہے ہیں جھوٹ نہیں بولو، ہم کو جھوٹ بولنا ہے. سود میں نہ مت پڑھو، ہم کو سود میں پڑھنا ہے. یعنی ہر کام ہم الٹے چلتے ہیں. شیطان ہے جو الٹا چلاتا ہے. آج گیس کے لیے CNG کی لائن لگی ہوئی ہے، آج بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. پنجاب میں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، کراچی میں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں. چیخ رہے ہیں سب لوگ حکومت کچھ کرے. بھائی جب ہم بحیثیت قوم فجر کے بعد سو رہے ہیں تو کیوں نہ ہو بے برکتی یار. میں ایک سمپل سی بات کہتا ہوں کہ مجھ جیسے چلوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط کر دے. کیوں؟ میری کیا رشتہ داری ہے؟ کون سی ایسی اسپیشل رشتہ داری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو جائے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ فجر کے بعد سونے سے رزق رک جاتا ہے اور میرا رزق کھلے، میری قوم کا رزق کھلے اور حضور کی بات غلط ہو جائے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ لائن لگنی چاہیے تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں. یہ کامن سینس کی بات ہے نا. مجھے ایک دفعہ ایک بیان میں سن رہا تھا اور اس کا حدیث کا ریفرنس نہیں ہے، بتاؤں گا کہ ایک دفعہ بیان سن رہا تھا، اس میں ایک صاحب نے فرمایا، اب اس کے ریفرنس میرے پاس نہیں ہے، اگر غلطی ہو تو آپ صحیح کر دیں. انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اور چند انبیاء کے نام لیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے اور ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ تھے اور جناب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تو روح اللہ تھے، یا رسول اللہ آپ کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں وہ کلیم اللہ تھے، وہ خلیل اللہ تھے، وہ روح اللہ تھے، میں حبیب اللہ ہوں. ہے نا سک، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں وہ ہوں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. جس سے اللہ محبت کرتے ہیں ان کی بات کو میری وجہ سے غلط کریں، کیوں؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ نہ ہوا ہے تاریخ میں، نہ ہمارے لیے ہوگا، نہ قیامت تک ہوگا. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط نہیں کریں گے. ارے بھائی ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا، ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. بھائی ایڈ گیس ہماری کلائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کون سی کمپنی ہے؟ ایڈ گیس. ایڈ ناک ابو ظہبی نیشنل آئل کمپنی کی سبسیڈری ہے ایڈ گیس. ایڈ ناک جو ہے دنیا کی لارجسٹ کمپنیز ہے، فیو $100 بلین کے ریونیوز ہیں. جو UAE کا آئل نکلتا ہے وہ ایڈ ناک نکالتی ہے، یہ بات تو سب کو پتہ ہے. ایڈ گیس ہماری کلائنٹ ہے، پچھلے 4 سال سے ہم ٹریننگز کرواتے ہیں اور یہ ہمارا بہت بڑا کلائنٹ ہے کیونکہ ہمیں ڈالرز میں پیمنٹ آتی ہے. ہمارا صاحب ہوا کیا کہ ہمارے یہ ایک مٹھو کاشف صاحب ساتھ تھے ابو دھابی میں، وہ کچھ جو فیڈ بیک فارمز تھے وہ ہمیں جمع کر کے دینے ہوتے ہیں. فارم دیر سے آئے، قسم طویل ہے مختصر کر رہا ہوں، فارم دیر سے آئے، چند لوگوں نے فل نہیں کیے. کاشف نے کہا کہ پلیز فل کر دیں. انہوں نے کہا کہ ہم کل دے دیں گے آفس میں. ہیڈ آفس سے فون آیا کہ فارم جمع ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چند لوگوں نے نہیں دیے. تو وہ جو بھی شخص تھے انہوں نے انہیں ڈانٹ دیا. کاشف نے آگے شکایت کر دی کہ مجھے ڈانٹا ہے.
اچھا اگر مجھے ڈانٹتے نا خود تو میں کہتا یار چھوڑو یار، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی جو بھی بات ہے آپ کو اس کی کس نے اجازت دی کہ آپ ہمارے بندے کو ڈانٹ رہے ہیں؟ میں نے ای میل لکھی، میں نے کہا کہ دیکھیے پلیز چیک کریں آپ کے ہیڈ آفس سے کسی نے ڈانٹا ہے میرے شخص کو، یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اگر اسی غلطی ہے تو مجھے بتائیں، یہ اپولوجائز کرے گا، اور اگر اسی غلطی ہے تو آپ اس کا نام بتائیں اور اس کو اپولوجائز کرنا ہوگا۔ ٹائم لینڈز چوزی چھوٹی سی کمپنی ہے بھائی، ٹائم لینڈز کیا ہے، چھوٹی سی کمپنی ہے، اور اتنی بڑی ایڈ ناک کمپنی ہے، لاکھوں روپے کا ہمیں بزنس ملتا ہے ہر سال۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو لوکلز ہیں، اگر یہ الجھ گئے تو کیا ہوگا؟ ایکسپیرینس ہے آپ کو سعودی عربیہ کا؟ کس کا سعودی عربیہ کا ایکسپیرینس؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا یو اے کا ایکسپیرینس ہے نا، ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے جو سعودی لوکلز ہوتے ہیں یا جو یو اے کے لوکلز ہوتے ہیں ان سے آپ الجھ سکتے ہیں پاکستانی ہو کر؟ سوال ہی پیدا ہوتا۔ ہم نے کہا اچھا، میں نے دل میں سوچا کیا ہو جائے گا، یہی ہوگا نا کہ وہ کینسل کر دیں گے کانٹریکٹ، ہم کینسل کروا دیں گے۔ مجھ کو نہیں پسند لاکھوں ڈالر یا لاکھوں روپے، مجھے نہیں پسند، کوئی بات نہیں، میرے بچہ جو ہے نا اس کی عزت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے خط لکھ دیا۔ اس کے بعد ایک میٹنگ ہونے والی تھی کسی اور ایشو کے اوپر، میں میٹنگ کے لیے گیا 2 ہفتے بعد۔ اب ان کے ہیڈ آف جو ایچ آر ہیڈ کرتی خاتون، ایک بہت بڑی فیملی کی لڑکی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے، میٹنگ ہوئی۔ جب میٹنگ اختتام پہ پہنچی تو میں نے کہا کہ وہ ای میل میں نے کی تھی آپ کو، آپ نے دیکھا اس کو؟ اس خاتون نے کہا جی ہاں میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور میرے آفس سے ایک شخص نے آپ کے شخص سے بدتمیزی کی ہے، میں ایڈ گیس کی طرف سے آپ کے امپلائی سے معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارا صاحب کیا ظرف ہوگا، اتنی بڑی فیملی کی، الزابی فیملی کی لڑکی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو میں کہا ٹھیک ہے۔ میں نے باہر نکلا، میں نے ان کو ایس ایم ایس کیا، میں کہا دیکھو بھائی وہ خاتون نے اپولوجائز کیا ہے، آپ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو کاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے مہینے پھر جا رہے ہیں ہم ٹریننگ، کیا مئی میں پھر ٹریننگ ہے ماشاءاللہ۔ مجھ جیسا چھوٹا شخص اپنے ایک لڑکے کے لیے الجھنے کے لیے تیار ہے بہت بڑی کمپنی سے، ہے نا؟ کیوں؟ تھوڑی سی غیرت اللہ نے ہمیں دی ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غیوروں کا غیور ہے بھائی۔ کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کی، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کا پروردگار ہے، اس کائنات کا چلانے والا ہے، جس سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا، جو چاہے کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے یا ہماری پوری قوم کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط نہیں کریں گے، یہ ٹینشن سے نکل جائیں آج۔ ایک کتاب ہے جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پڑھیں۔ اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی اور آپ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے تو آپ ظلم کر رہے ہیں حضرت، ظلم ہے، ظلم۔ کیونکہ ہمیں تو ہماری تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے، اکثر لوگوں کو تاریخ نہیں پتہ، کیونکہ تاریخ پہ کوئی اچھی کتاب ہی نہیں ہے۔ میں فون کر رہا ہوں بڑے بڑے لوگوں کو کہ مجھے کوئی ایک کتاب بتا دیجئے بلوچستان کی تاریخ پہ، لوگ کہہ رہے ہیں بلوچستان کی تاریخ پہ کتاب نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ ہم ہی لکھوائیں کسی سے، اور یہ مقبول جان عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے، آپ فلانی جو ہے وہ گیزیٹیئر نکالیں، وہاں سے انفارمیشن لیں، ہم تو اپنی تاریخ بھی نہیں لکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1857 کی جو میوٹینی ہوئی تھی یا غدر ہوا تھا، جنگ آزادی جو بھی اس کو آپ کہتے ہیں، اس کے اوپر تاریخ لکھوائی۔ کس سے؟ ایک گورے سے۔ وہ کیسے؟ ولیم ڈیل رمپل، اس کی کتاب کا نام ہے دا لاسٹ مغل۔ یہ لڑکا جو ہے، یہ اس کے والد صاحب برٹش فورن سروس میں تھے، ان کی پوسٹنگ دلی ہوئی۔ یہ لڑکا 17-18 سال کی عمر کا تھا، یہ آیا باپ کے ساتھ، اس نے گھومنا پھرنا شروع کیا، لال قلعہ گیا، جامع مسجد گیا، اور یہ جو آگرہ گیا، تاج محل دیکھا۔ اس کو شوق ہو گیا مغل ہسٹری سے، تاریخ سے، اس کو شوق اتنا ہو گیا کہ وہ
اس نے ہسٹری اٹھا لیا سبجیکٹ, اور 10-15 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب چھپ گئی. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لکھنے کے لیے وہ اردو اور فارسی سے ٹیکسٹ پہلی دفعہ ترجمہ ہوا انگلش میں, جو آج تک ترجمہ نہیں ہوا. اس نے کیا کمال کا کام کیا, کیونکہ ہر تاریخی کتاب پڑھنے والے نہیں ہوتی ہے, بی کیئرفل. ہاں, اس نے کیا کیا کہ اس نے برٹش سورسز اٹھائے, اس نے جو ہے انڈین سورسز اٹھائے اور دونوں کو کمپیئر کیا. مثال کے طور پہ جب دہلی کا محاصرہ کیا برٹش نے, ایسٹ انڈیا کمپنی, برٹش کہتے ہیں چلیں, اور اس میں یورپینز بھی تھے کافی. جب محاصرہ کیا تو فار ایگزامپل قلعے کے مینار پہ گولہ لگا, مثال ہے, تو اس نے دیکھا کہ اس دن ایک برٹش سپاہی اپنی بیگم صاحبہ کو خط میں کیا لکھ رہا ہے. ہمارا صاحب وہ خط نکالا, اور اسی دن لال قلعے کے روزنامچے میں کیا لکھا جا رہا ہے اس کو نکالا اور کمپیئر کیا. اگر دونوں کہہ رہے ہیں کہ گولہ لگا ہے تو لگا ہے نا. مسلمانوں پہ اور یعنی انڈینز پہ, ہندو بھی مسلمان دونوں پہ بہت سارے ایلیگیشنز ہیں ویسٹ کے کہ 1857 میں یہ ہوا. اس آدمی نے بہت سارے ایلیگیشنز کو ریفیوٹ کیا کہ ایسا نہیں ہوا, تم جھوٹ بول رہے ہو. میں نے اتنی دعا کی اللہ اس کو ایمان دے دے, یا ہمارے لیے اتنا یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہم کو, اس کو اللہ ایمان دے دے. اس نے کہا کہ جب برٹش فیملیز کا میسیکر ہوا انڈین ٹروپس کے ہاتھوں میں, اس کے بعد کیا ہوا کہ تو انہوں نے لکھا, برٹش کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مسلمان عورتوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا. اس نے لکھا کہ ایسا نہیں ہوا, بلکہ جب برٹش نے شہر لیا تو مسلمان عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے گئے. وہ یہی لکھ رہا ہے. اس کا یہی لفظ پڑھنے والا ہے, آپ کی آنکھ کھل جائے گی کہ ہماری تاریخ کیا ہے. اب دیکھیے تاریخ میں کیا لکھتا ہے. اس نے کیا کیا کہ انڈیا یعنی دہلی کے حالات کا موازنہ کیا جنگ سے پہلے, یعنی چند سال پہلے کیا ہو رہا تھا دلی میں. اور دہلی سے باہر ایک پہاڑی تھی جو کہتے تھے رج, اس کے اوپر کنٹونمنٹ تھا ایسٹ انڈیا آرمی کا. جیسا کراچی ہے اور کراچی سے باہر ملی ہے نا کنٹونمنٹ, اس طرح دہلی تھا, دہلی کے باہر کنٹونمنٹ تھا. کنٹونمنٹ میں یورپین رہتے تھے, دلی کے اندر ہمارے بڑے رہتے تھے. اس نے کمپیئر کیا دونوں کو. اس نے یہ کمپیئر کیا کہ دلی کے اندر کنٹونمنٹ میں کیا ہوتا تھا. آئیے اس کتاب کے ریفرنسز دیکھیں. دا برٹش فار دا فرسٹ, یہ ایگزیکٹ ایکسرپٹس ہیں اس کتاب کے, ٹھیک ہے. دا برٹش وار دا فرسٹ ٹو گیٹ اپ ایٹ 3:30 AM. برٹش کب اٹھتے تھے؟ 3:30 بجے. کتنے بجے؟ 3:30 بجے. When the poetic musha'iras of the Mughals were still in full flow in the Red Fort. جس وقت برٹش اٹھتے تھے اس مشاعرے ہمارے بڑوں کے چل رہے ہوتے تھے. اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ لانگ ڈرل ہوتی تھی, ملٹری ایکسرسائز ہوتی تھی, نشانہ بازی ہوتی تھی. جاوید صاحب, دلی بینک جو کہ برٹش کے کنٹرول میں تھا, وہ کب کھلتا تھا؟ 9 بجے. اور ہماری دکانیں کب کھلتی تھیں؟ 11 بجے کھلنا شروع ہوتی تھی, اور کھلتے 1 بجے تک کھلتی تھی. 11 بجے کھلنا شروع ہوتی تھی, 1 بجے تک کھلتی تھی. Just as Chandni Chowk was waking up in the cantonment, the working day was already drawing to a close and most of the soldier duties were already completed. جب ہمارا چاندنی چوک 1 بجے جاگتا تھا,
برٹش کی ٹریننگز کمپلیٹ ہو چکی ہوتی تھی, ان کا دن مکمل ہو چکا ہوتا تھا. پھر برٹش کیا کرتے تھے؟ آرام کرتے تھے, یعنی قیلولہ کرتے تھے. جب آپ 3:30 بجے سے ڈرل کرو گے تو دوپہر میں آپ کیا کرو گے؟ آرام کرو گے. اس کے بعد شام کو چرچ تھا, کچھ خاندان چرچ میں جاتے تھے. ایک کلب تھا, بیٹے کو کلب بنانے کا بہت شوق تھا, تو کلب میں جا کر ڈانس وانس کیا, کچھ کیا. 6 بجے کھانا ہوا, 7-8 بجے تک بستر میں چلے گئے. یہ تھے برٹش. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ مغرب کے وقت مشاعرے شروع, جس میں داغ ہیں, غالب ہیں, اور جس کے اندر ہمارے کنگ صاحب محترم بہادر شاہ ظفر بھی ہیں. دلی کے تھے نہ کوچے, اوراق مصور تھے, جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. یہ اشعار ہو رہے ہیں. ابھی تو ترجمہ مت پوچھیں, سمجھ لیں. میں نے منگوایا بہادر شاہ ظفر کا دیوان, میرے آفس میں رکھا ہوا ہے, اتنا موٹا ہے. آپ مجھے بتایا کہ نواز شریف صاحب اگر اتنا بڑا دیوان لکھ دیں تو آپ ان سے کیا سوال پوچھیں گے کہ آپ کر کیا رہے تھے؟ یہ شعر و شاعری آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آسان ہے, 2-3 شعر لکھ کے بتائیں. یہ تو بہت درد سری ہے بھائی. ایک دفعہ ایک نظم لکھنی پڑ گئی, پوری رات لگی میری ہمارا صاحب ضد میں. وہ ایک ہی ہے, بس 2-3 نظمیں میں نے لکھی. میں نے کہا بہت ہو گیا یار, کافی ہو گیا, بس کافی تکلیف ہو گئی, اتنی مشقت کافی ہے. پوری رات لگ گئی ایک نظم کو لکھنے میں, اور وہ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب سی. پورا دیوان ہے, نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں, نہ کسی کے دل کا قرار ہوں, جو کسی کے کام نہ آ سکے, میں وہ ایک مشت غبار ہوں. تو میں دل میں سوچتا ہوں کہ صحیح تو بول رہے ہیں, بات تو صحیح ہے. میں نہیں ہوں نغمہ جاں فضا, مجھے سن کر کوئی کرے گا کیا, میں بڑے بروق کی ہوں صدا, میں بڑے دکھوں کی پکار ہوں. تو ہوں. پھر کیا ہوتا تھا؟ اس نے لکھا کہ پھر عشاء ہوئی تو جو زیادہ شریف تھے, جو کم شریف تھے وہ گھر چلے گئے, جو زیادہ شریف تھے وہ رک گئے, کیونکہ اب کیا ہوگا, اب مجرا ہوگا, اب لڑکیاں ڈانس کریں گی. پھر 1-2-3 گھنٹے گزرے تو وہ لکھتا ہے, خیر اس نے کتاب بہت ہی صفائی سے لکھی ہے, کہ جی اس کے بعد کچھ لوگ چلے جائیں گے اور کچھ لوگ رک جائیں گے, کیونکہ وہ لڑکیوں کے کچھ اور اب بزنس شروع ہوگا. اس طرح سے لکھا ہے, they will get involved in the intimate businesses now. وہ لڑکیوں کے بارے میں لکھتا ہے. اور اس نے لکھا کہ جب دہلی کے اشراف بڑے لوگ گھروں پہ پہنچا کرتے تھے تو فجر کی اذانوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں, تبھی تو ایک بڑی مارکیٹ کھلتی تھی. اب آپ مجھے بتائیے کہ چند سال کے بعد وارث صاحب, یہ 2 قوموں نے ٹکرانا ہے. وارث صاحب اب تو ہماری نیوی کے چشم چراغ ہیں بھائی صاحب, ادھر 2 قوموں نے ٹکرانا ہے, چند سالوں میں 2 قومیں ٹکرائیں گی. آپ مجھ کو بتائیے کہ راکٹ سائنس ہے کہ بہت بڑا فلسفہ چاہیے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون سی قوم کس پہ غالب ہوگی؟ فلسفہ چاہیے؟ نہیں چاہیے نا. کون سی قوم غالب آئے گی؟ وہ جو راتوں کو جو ہے وہ لڑکیوں کے سامنے بیٹھے ہوں, ناچتی ہوئی لڑکیوں کے سامنے, وہ, یا وہ جو 3:30 بجے اٹھ کے ڈرل کر رہے ہوں؟ کون سے لوگ؟ آپ اس کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سناور, طاؤس و رباب آخر. ڈھال اور تلوار پہلے اور میوزیکل انسٹرومنٹس بعد میں, یہ ہے قوموں کی تقدیر. کیا ہوا کام ہو گیا, میوٹنی ہوئی. ہوا کیا کہ اتنا برا حال ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کا
کہ جو انڈین سولجرز نے میوٹینی کی، غدر کیا، انہوں نے نہ صرف سارے ہتھیار لے کے بھاگے بلکہ اکثر یونٹوں میں انہوں نے اپنے برٹش کمانڈرز کو قتل کر کے آئے. پوری برٹش پریزنس بکھر گئی انڈیا میں اور سیدھا آئے دلی، سارے ویپنز کے ساتھ، سولجر سب آ گئے، ہائیلی ٹرینڈ. انہوں نے آگے بہادر شاہ ظفر سے کہا کہ آپ ہمارے کنگ ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمیں لیڈ کریں اس جنگ میں. بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں سے کہا چلو لگ جاؤ. اس واقعے سے 60 سال پہلے، تقریباً 50-60 سال پہلے، ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے مغلوں سے ایک بات کی منظوری کروائی تھی جس کو مغلز نے مان لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کسی شہزادے کو ملٹری ٹریننگ کی اجازت نہیں ہوگی. یہ مانا تھا 50 سے 60 سال پہلے، یہ منوا لیا تھا. ولیم ڈیل ریمبل یہ کہتا ہے کہ اگر ان شہزادوں کو ملٹری ٹریننگ ہوتی، آج انڈیا کی تقدیر کچھ اور ہوتی. ہوگی جنگ شروع، محاصرہ ہو گیا، نہیں لڑ سکے، صحیح، غلطیاں کرتے چلے گئے، برٹش اسٹرانگ ہوتے چلے گئے. 2-2.5 مہینے کی یا 3 مہینے کی سیج کے بعد حملہ ہوا اور انہوں نے جو ہے فصیل توڑ کر اندر آ گئے. کون؟ برٹش. ان کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا نکلسن. جب یہ لوگ اندر آئے اور جامع مسجد اب چلنے لگے تو جامع مسجد کے اندر مجاہدین تھے. جنگ شروع مجاہدین نے نہیں کی تھی، جنگ تو شروع ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہیوں نے کی تھی، لیکن جب سب آئی سبھی آ گئے میدان میں. تو مسجد کے اندر مجاہدین تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اندر آ گئے نا، اب تو جو کرنا ہے کر لو بیٹا. اتنا زبردست حملہ ہوا کہ ان کی پوری اٹیک منتشر ہو گیا اور نکلسن کا انتقال ہو گیا، مارا گیا. وہ کمانڈر مارا جا چکا ہے، برٹش سپاہی ڈسٹرب ہو چکے ہیں. تو شہر کے ایک کنارے میں یہ ہو رہا ہے، شہر میں خبر پھیل چکی ہے کہ فصیل ٹوٹ چکی ہے، برٹش اندر ہیں. آپ پتہ کیا ہوا یہ کہ سارے شہر کے باقی لوگ جنہیں نہیں پتا تفصیل کیا ہے، وہ پہنچ گئے لال قلعہ بہادر شاہ ظفر کے پاس. کسی ہاتھ میں تلوار تھی، نیزہ تھا، برچھا تھا، یہاں تک کہ ڈنڈے تھے. امان صاحب انہوں نے آگے کہا کہ برٹش آ چکے ہیں، ابھی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت کی موت مر جائیں. آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ چلیں، ہم آگے پیچھے ہیں، آخری جنگ لڑیں. بہادر شاہ ظفر نے کہا ٹھیک ہے. وہ باہر آئے گھوڑے کے اوپر، بیٹے بھی ساتھ ہیں. تو میر جعفر، میر صادق تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں. ان کا بھی بندہ تھا، اس کا نام ذہن سے نکل رہا ہے. اس نے کان میں کچھ کہا. کس کو؟ بہادر شاہ ظفر کو. کیا کہا کہ میں نے بیٹے سے بات کر لی ہے، آپ کو اور آپ کے بیٹے کو سیف پیسج مل جائے گا. کیا کہا؟ آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو سیف پیسج ملے گا. بہادر شاہ ظفر نے یہ کہا کہ میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی اور قلعے میں چلے گئے. لوگ انتظار کر رہے ہیں، عصر کا وقت گزر گیا، مغرب کا ٹائم آیا، وہ باہر نہیں آئے. لوگوں نے وہیں مغرب پڑھی، نمازی تو تھے. عشاء کا ٹائم آ گیا، بہادر شاہ ظفر نہیں آئے اور لوگ منتشر ہو کے گھروں کو چلے گئے. امان صاحب ولیم ڈیل ریمبل لکھتا ہے کہ اور ہسٹورینز کا بھی یہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر یہ حملہ ہو جاتا، آج شاید یہ تقریر فارسی میں ہوتی آج، اور شاید آج ہم سب لوگ جو ہے نا وہ امامے باندھے ہوئے بیٹھے ہوتے. انڈیا کی تاریخ شاید کچھ اور ہوتی. بہادر شاہ ظفر اور ان کے بیٹے کہاں بھاگے؟ ایک بہت بڑا قبرستان تھا،